वालेकुम। ग्रेड 7 कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और जल्द से जल्द कोरोना वायरस की वबा को अल्लाह पाक ख़त्म कर दे और अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे हमारी गलतियों और कोताहियों को। बच्चों याद रखिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ। अच्छा जी, हम अपनी स्टडीज़ को हरगिज़ फरामोश नहीं करेंगे और इस अपनी स्टडीज़ जारी रखेंगे ताकि हमारी पढ़ाई का कोई हर्ज ना हो। बच्चों, आज आपकी दरसी किताब का जो पहला सबक है वो नज़म हमद है। आप लोग अपनी किताबें खोल लीजिए। मैं इसकी तशरीह आपको समझा देती हूँ। बाकी आप अपनी पैक में आपकी ये बुक होती है सफ़ीना उर्दू, इससे आप हेल्प ले सकते हैं। और काफ़ी काम मैंने आपका छुट्टियों के काम के साथ हल अटैच भी कर दिया है। अच्छा जी, ख़ास अल्फाज सहरा, इसका मतलब होता है, अपनी बुक पर ही आप लिख लीजिए, सहरा रेगिस्तान, रेतला इलाका। गुलशन, गुलशन बाग। पर्दे उठाना, राज फाश करना, किसी चीज़ का नुमायां हो जाना, जाहिर हो जाना। लुभाना, अच्छा लगना, दिल को भला लगना। हरास, खौफ। ये मैदान और सहरा बनाए हैं किसने, ये बल खाते दरिया बहाए हैं किसने, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। शायर अल्लाह ताला की अज़मत और बड़ाई को बयान करते हुए कहते हैं, शायर हैं आपकी इस नज़म के हफीज़ुर रहमान गाजी। वो कहते हैं कि ये इतने वसी मैदान, इतनी बड़ी कायनात, उसमें दरिया, समंदर, सहरा और पहाड़ बड़े बड़े, ये सब पूरी इतनी बड़ी कायनात का बनाने वाला खुद कितना बड़ा होगा। तो अल्लाह ताला की अज़मत और बड़ाई को बयान करते हुए कहते हैं कि ये सब हमारे खुदा ने बनाए हैं। ये गुलशन में फूलों की रंगीन कतारें बिखेरी हैं किसने, चमन में बहारें, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। शायर अगले शेर में कहते हैं कि ये गुलशन यानी कि बाग में रंग बरंगे फूल हैं, उनकी रंगत भी मुख्तलिफ है एक दूसरे से, उनकी शक्ल और सूरत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, खुशबू भी मुख्तलिफ है। तो ये इतनी वुसअत, इतनी बड़ाई, इतनी रंग बरंगी अनवाओ अक़साम की चीज़ें, फल फूल, ये सब बनाने वाली ज़ात कौन है? ये शायर कहता है कि ये मेरा खुदा है, यानी कि अल्लाह ताला ने बनाई हैं। और चमन में उसने अब इतनी वुसअतें बखेर दी हैं। और ये सब चीज़ें किसके लिए? इंसानों के लिए, क्योंकि वो अपने इंसानों से बहुत प्यार करता है। ये चांद और सूरज बनाए हैं किसने, स्याही के पर्दे उठाए हैं किसने, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। शायर कहते हैं कि चांद और सूरज को देखें तो इंसान हैरत में चला जाता है कि इतनी बड़ी कायनात और पूरी दुनिया को सूरज हरारत और रोशनी मुहैया करता है। जब दिन निकलता है, सूरज तुलू होता है तो हर चीज़ वाज़े नज़र आने लगती है, इंसान अपने काम काज करता है। हरारत और रोशनी से इंसान को बेशुमार फ़ायदे मिलते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। और फिर स्याही के पर्दे उठाए, यानी कि रात की तारीकी को सूरज की मदद से दिन में बदला। तो ये सब करने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह ताला। इन चीज़ों से हमें अल्लाह की बड़ाई और वुसअत का पता चलता है कि खुदा खुद कितना वसी और बड़ा है और सबसे बढ़कर बहुत ही मेहरबान और प्यार करने वाली ज़ात है। कहते हैं कि नेकी इंसान करने का इरादा करता ही है तो वो नेकी करामन कातिबीन लिख लेते हैं और मिटाते नहीं हैं। बदी इंसान कर गुजरता है, अगर सोचता है कि मैं ये गलत काम करूँगा तो वो लिखा नहीं जाता जब तक कि वो कर ना ले, और करने के बाद अगर वो तौबा कर ले हमेशा के लिए कि मैं कभी ये बुरा काम नहीं करूँगा, तो वो मिटा दिया जाता है। तो खुदा की मेहरबानी किस कदर है। सजाए हैं किसने फलक पर सितारे, लुभाते हैं शब में जो दिल को हमारे। सजाए हैं किसने फलक पर सितारे, तो आसमान
پر اگر چاند ستارے نہ ہوتے تو رات بڑی اجڑی اجڑی سی محسوس ہوتی، بالکل تاریکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ہمارے سکون کے لیے، ہماری آنکھوں کو بھلا لگنے کے لیے اور بے شمار ہمارے فوائد کے لیے چاند ستاروں سے روشنی آسمان کو روشن کر دیا اور سجا دیا۔ یہ ہمارے دل کو لبھاتے ہیں، ہمارے دل کو اچھے لگتے ہیں۔ شب کہتے ہیں رات کو، ہمارے خدا نے بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، یہ کوئل کی نغمے، یہ پی کے ترانے، ہمارے خدا نے۔ کوئل آپ کو پتہ ہے بہت پیارا پرندہ ہے، اور یہ جب صبح کے وقت یا خاص کر برسات کے موسم میں بارش سے لطف اندوز ہو کے چہچہاتی ہے تو ایسے لگتا ہے بہت ہی خوبصورت کوئی گیت گا رہی ہو۔ تو یہ خوبصورتی، یہ پرندوں کو خوبصورت آواز دینا، پرندوں کا چہچہانا، اڑنا پھرنا، یہ کائنات کی خوبصورتی ہے۔ اور پی کے ترانے، پی بھی ایک پرندہ ہے، اس کے ترانے جب ہم سنتے ہیں تو آنکھوں کو اور ہمارے کانوں کو ان کی چہچہاٹ، ان کا خوش ہونا بہت ہی بھلا لگتا ہے۔ تو یہ سب کس نے بنایا؟ ہمارے خدا نے۔ ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا، ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا؟ ہمارے خدا نے۔ شاعر کہتا ہے کہ بھوک کے وقت ہمیں کھلایا، یعنی زمین مٹی بنائی، مٹی سے لاتعداد انواع و اقسام کی پھل اور پھول اور پودے اور اناج اگائے، جسے ہم استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ذائقہ لیتے ہیں، اور پھر ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ہماری بھوک کو مٹانے کے بھی انتظام کیا۔ ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا؟ ہراس، خوف، ان تمام چیزوں سے کس نے بچایا؟ ہماری عقل نے ہمیں بچایا۔ ہماری عقل ہمیں بتاتی ہے، ہمیں سمجھاتی ہے۔ یہ وہ پاور ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے۔ سب سے بلند و برتر جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے، جسے عقل سے نوازا ہے، وہ ہم انسان ہیں۔ بس ہمیں اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے تو ہم ہر چیز پر چھا سکتے ہیں، ہم ہر چیز پر حاوی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہراس، یہ خوف، یہ خطرے، ان سب سے مقابلہ کرنے کی قوت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے عقل کی صورت میں۔ ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے چلایا، برائی کے رستوں سے کس نے بچایا؟ ہمارے خدا نے۔ پھر ہمارے رب نے ہم پر ایک بہت بڑا کرم کیا کہ ہمارا جینا اور ہمارا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت اور مہربانیوں سے بہت زبردست کر دیا۔ وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر ہمارے لیے نازل مطلب ان کو نبی بنا کر اور ان کو ہدایت کی کتابیں دے کر بھیجا، اور پھر آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت اور قرآن مجید جیسی خوبصورت کتاب جس کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی سنوار سکتے ہیں، اس سے نوازا ہے۔ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلایا کس نے؟ ہمارے رب نے۔ یہ سب ہمارے رب کی عطا ہے کہ ہمارا رب چاہتا ہے کہ میرے بندے سکون سے رہیں، میرے بندے امن سے رہیں، میرے بندے پیار محبت سے رہیں، اور اس کے لیے ہمارے رب نے ہمیں برے کاموں سے بچانے کے لیے، اچھائی کی ترغیب کے لیے پیغمبروں کی صورت میں اور قرآن مجید کی صورت میں ایک کتاب دے کر بھیجی، جس پر عمل کر کے نہ صرف ہماری دنیا بلکہ ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ تو بچوں، ہم سے نظم حفیظ الرحمن غازی نے بڑی ہی خوبصورت انداز سے لکھی، امید کرتی ہوں کہ آپ اسے سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، اب آج میں آپ کو گرامر کی روح سے کچھ سمجھانا چاہتی ہوں۔ بورڈ کی طرف آپ آ جائیے۔ ردیف اور قافیہ کسے کہتے ہیں؟ ردیف کی تعریف اور قافیہ کی تعریف آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا، پھر آپ جب بھی کوئی شعر پڑھیں گے تو آپ کو ردیف اور قافیہ کی سمجھ آ جائے گی۔ ردیف کیا ہے؟ دو مصروں کا مصرع ثانی میں جوں کہ تو آنے والے لفظ کو ردیف کہتے ہیں۔ مصرع تو آپ کو معلوم ہے نا، جیسے ہی میں نے ایک شعر لکھا ہے، یہ پہلی لائن ایک مصرع، یہ دوسری لائن دوسرا مصرع، دو مصرے مل کر ایک شعر بناتے ہیں۔ تو جو لفظ جوں کا توں آئے، یعنی کہ سیم ہو، جیسے ہوائے دور نئے خوشگوار راہ میں ہے
خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے. تو راہ اور راہ یہ دونوں پہلے مصرے میں راہ اور دوسرے مصرے میں راہ دونوں سیم ہیں، یہ ردیف ہیں. اب قافیہ کیا ہوتے ہیں؟ قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں. غزل کے پہلے دو شعر کے مصرے ثانی غزل ہو، نظم ہو، اس میں جو بھی یعنی کہ یہ تو غزل کی ہے کہ دو شعر کے مصرے ثانی کی ردیف میں، لیکن عام جو ہم اشعار لکھتے ہیں یا کوئی شعر ہوتا ہے اس میں جو ہم وزن ہوں، یعنی کہ جو آپس میں جن کی آوازیں ملتی ہوئی جلتی ہوں، ہم آواز الفاظ تبدیل ہو کر آتے ہیں، انہیں قافیہ کہتے ہیں. جیسے ہوائے دور نئے خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے. خوشگوار، بہار، یہ دونوں لفظ ڈیفرنٹ ہیں لیکن ان کی آخری ساؤنڈ ملتی جلتی ہے، اس کو ہم قافیہ کہتے ہیں. تو ردیف جوں کہ تو آنے والے الفاظ اور قافیہ ہم آواز جن کی آخری ساؤنڈ ملتی جلتی ہے. یہ آپ پچھلی جماعتوں میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کی دہرائی میں سمجھتی تھی کہ آپ کو ایک بار پھر کروا دی جائے. اوکے بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ نے اب اس کو ذہن نشین بھی کر لینا ہے. اللہ حافظ.